یہ بہتر ہو۔ آج کی یخنی جو ہے اسے حرف عام میں ہڈی اور گڈی، یہ اصطلاح جو ہے قصائیوں کی دیوی ہے، اور یہ بونز ہوتی ہیں ان کو ہڈی اور گڈی کہا جاتا ہے، اور یہ بکرے کی بونز ہوتی ہیں۔ اس کے جو حصے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو اس میں پایا بھی آتا ہے، پایا جس کی کھال اتار دی جائے، اور اس کے علاوہ اس کو جو بھنا ہوا پایا ہے وہ اس میں نہیں آتا، کیونکہ بھنا ہوا پایا جو ہے اس میں کھال جو ہے اس کو اوپر سے بال جلا کر صرف صاف کیا جاتا ہے، لیکن اس چیز کے اندر جو ہمیں چاہیے یہ کچے پائے اور اوپر کی کھال اتری ہوئی، اس کے اندر سب سے زیادہ کولیجن بھی ہوتا ہے جو ہمارے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ دوسری چیز جو ران ہوتی ہے، ران کے اوپر کا جہاں قصائی عموماً اس میں کانٹا لگا کے لٹکاتے ہیں، وہ والا حصہ اوپر کا وہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر یخنی کے اندر وہ پٹ کا گوشت ہوتا ہے۔ کمر کے گوشت کے اندر بڑی خاصیتیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ طب نبوی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ کو پسند تھی، وہ ایک گردن کا گوشت، ایک دست کا گوشت، اور اسی طریقے سے پٹ کے گوشت کی افادیت بھی ہے۔ تو یہ گوشت کی بھی یخنی بنائی جا سکتی ہے، لیکن آج ہم جس یخنی کی بات کر رہے ہیں اس میں ران کی ہڈی، پائے کی ہڈی اور کمر کی ہڈی جسے ہم پٹ کہتے ہیں، آپ چاہے تو اس کا گوشت الگ کر لیں، لیکن وہ ہڈی ہمیں چاہیے جو پشت کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ تقریباً ایک پاؤ لے لیجئے ملا کر، اور اس کے بعد اس کی یخنی بنے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ اس یخنی میں ہم فوری طور پہ اس کو کوکر میں بناتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہڈیاں، اس میں نلیاں بھی ہم ڈال سکتے ہیں، جو ہڈی اوپر سے لے کے نیچے تک بکرے کے ہوتی ہے اس کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس میں آپ سری کی ہڈی جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہڈی اور گڈی کا سوپ بنے گا۔ اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو سلو بنانا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آپ ہلکے چولہے میں اس کو 3 سے 4 گھنٹے تک آپ اس کو ہلکے چولہے پہ رکھ دیجئے۔ اس میں ہڈیاں ہو گئیں، ہڈیوں کے بعد اس میں اگر آپ کوئی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال لیجئے اپنے حسب منشا۔ اس میں جو مختصر جو یخنی بنتی ہے اس کے اندر صرف ہلدی ہوتی ہے اور ثابت دھنیا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور نمک، یہ 3 چیزیں ڈال دیجئے اور بن سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا جو بھی انداز ہے اس میں صرف جو مسالے آپ ڈالیں اس کو 4 گھنٹے تک سلو آگ کے اندر اس کو پکنے دیجئے۔ اگر 1 پاؤ آپ کی ہڈی ہے تو اس میں کم از کم 3 لیٹر پانی ڈالیے، اور وہ پانی جب آدھا لیٹر کے قریب رہ جائے تو یہ صحیح معنوں میں شدید طاقت والی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ آگ سلو ہونے سے جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے، اس کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے، چکنائی تو اس میں نہیں ہوتی، جو فلوڈ ہوتا ہے وہ فلوڈ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور ہڈیاں جب زیادہ دیر تک پکتی ہیں تو وہ باقاعدہ ٹوٹنے لگتی ہیں، اتنی گلنی چاہیے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جلد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر کولیجن ہوتا ہے، ہمارے جلد کے میں جو مسے ہوتے ہیں، جلد خراب ہوتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے، جو اس کولیجن کی اس میں ایک ایسی مقدار ہوتی ہے کہ جو آپ کی جلد کی حفاظت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گھٹنے میں جو کارٹیج ہوتی ہے، عموماً لوگ آپریشن کا جب ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے سے اگر آپ پئیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی اگر آپ کارٹیج کا آپ کا پرابلم ہے، آپ روزانہ 1 پیالی صبح 1 پیالی شام اس یخنی کا پیجئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیے گا کہ یہ جس انداز سے میں نے کہا ہے یخنی، اس انداز سے بنائیے، آپ کے گھٹنے کی کارٹیج بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں، جیسے اس میں جیلیٹن ہے، جیلیٹن اتنا زیادہ جب آپ ہڈیوں کو پکائیں گے ہلکی آنچ میں تو جیلیٹن آپ کے فلوٹ کو جو کم ہو گیا اس کو پیدا کرتا ہے، جہاں پہ ہڈیاں جڑتی ہیں۔ یہ ہمارا موڑ ہے، یہ اس جگہ پہ دیکھیے انگلی موڑ رہی ہے، لیکن اس کے یہ جو کارنرز ہیں اس کے اندر جو ہے ہمیں جیلیٹن، اس کے اندر ہمیں ایک فلوٹ چاہیے۔ اس فلوٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ یخنی جو ہے بہت عمدہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جوائنٹس کے لیے یہ بڑی عمدہ ہے کہ جوائنٹس کے جو آپ کے درد ہیں، خاص طور پہ سروائیکل میں آپ CV3 وغیرہ یا نیچے آ جائیں، ڈی میں آ جائیں، ایل میں آ جائیں، L5 L6، اس کے اندر موہروں کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے اس کے یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اس میں گلوتھائن ہوتا ہے، امینو ایسڈز
تو زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن اس سوپ کے اندر گلوتھائن ہوتا ہے جو آپ کے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے اندر جو کمی ہونے کی وجہ سے ٹک ٹک کی آواز بعض لوگوں کے آنے لگتی ہے 40 سال کی عمر میں، اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے کہ اس کا آپ استعمال کریں۔ اس کے میں جو اہم چیز ہے کہ جو آپ یخنی بنائیں گے اس میں 2 چیزیں ضرور ڈالنی ہے، ایک لہسن کی جو ہے جوے ڈالنے ہیں اور ادرک کا استعمال اس میں ضرور کرنا ہے۔ جس طریقے سے مختلف چیزوں میں بتاتا ہوں کہ آپ سونٹھ کا استعمال کریں تو سونٹھ کے بجائے تازی ادرک جو ہے سوپ میں ضرور ڈلے گی، اور گرم مسالوں کے اندر جو ہے وہ دال چینی اس کے اندر ضرور ڈلے گی، اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس کے باقاعدہ میڈیکلی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں میں جان ڈالتی ہے، گھٹنے کے درد کو ختم کرتی ہے، بیک ایچ جسے آپ کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس درد کو کم کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے اس کو دوا کے طور پہ لینا، مطلب یہ پروگرام کا نام ہی ہم نے رکھا ہے کہ حکمت بھی اور صحت بھی۔ صحت کے حوالے سے ہم آپ کو غذائیں بھی بتاتے ہیں، دوائیں بھی بتاتے ہیں، تو ہم کل سے آپ کو غذا کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسے آپ ایک انداز 1 پاؤ کی ہڈی کا آپ جو بنائیں گے وہ 1 پیالی صبح، دوپہر، رات تینوں ٹائم پہ کھانا کھانے سے تقریباً 15 منٹ پہلے آپ وہ پی لیجئے، اور اس کے بعد جو بھی آپ نے نوش کرنا ہے اسے کیجئے۔ اسے بلڈ پریشر والے بھی لے سکتے ہیں، شوگر والے بھی لے سکتے ہیں، اسے ہر آدمی لے سکتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جب آپ یخنی بنا رہے ہوں تو اگر بلڈ پریشر کا، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک نہ ڈالے، معمولی سے ڈال لے یا پھر نمک نہ ڈالے۔ بھائی یہ اس میں ایک احتیاط کرنی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین غذا بھی ہے، ایک بہترین دوا بھی ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی میرا یہ کورس کرنا چاہتا ہے تو یہ کم از کم 40 دن آپ پیجئے، اور اس کے بعد آپ کا بون کا آپ ٹیسٹ کروا لیجئے، آپ جو بھی کیلشیم کا ٹیسٹ کروا لیجئے، وہ سارے ہائی ہوتے ہیں۔ ان میں اتنی پاور ہوتی ہے جسے اٹھا کے ہڈیوں کو گھر سے پھینک دیتے ہیں، وہ ہڈیاں ہی ہماری کام کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو انداز صرف بتا دیا گیا کہ اس انداز سے آپ اس کو لیجئے، اور اس کے ساتھ جو بھی موسم کے جو پھل ہوتے ہیں، موسم کے پھلوں کو جو ہے وہ ضرور استعمال کیجئے۔ چاہے اس وقت جیسے آپ دیکھیں کہ سیب بھی آ رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی میں نے دیکھی، کافی پھل فروٹ آ رہے ہیں، تو پھل فروٹ تھوڑا کھائیں۔ شوگر پیشنٹ تو نہ کھائے تو بہتر ہے، تھوڑا اگر لے لے، چوتھا حصہ سیب کا لے لے، لیکن بہت عمدہ رہتا ہے۔ اور یہ سوپ جو ہے اس میں آپ سمجھ لیں شوگر پیشنٹ کے لیے بڑا نفع ہے ان کے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب شوگر رائز کرتی ہے، شوگر بڑھتی ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پین کلر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب شوگر آپ کی بڑھ رہی ہو تو جسم میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں بالکل نڈھال سا مریض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو چیک پہ لانی ہوتی ہے وہ شوگر لانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا شوگر کا جو صبح کا جو فاسٹنگ ہوتا ہے وہ اگر آپ کی 200 سے اوپر ہے تو اس کے معنی آپ کی درد کی وجہ شوگر ہوتی ہے، تو اس میں آپ پین کلر کھانے کے بجائے یہ اس یخنی کو جو ہے جو استعمال کیجئے۔ یہ ہر قسم کے ہڈیوں کے درد، کیلشیم کی کمی اور جوائنٹس کے درد، سروائیکل کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ہم